اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی سورہ مطففین ہے، اس کو شاید کچھ اور بھی ہو اس کا نام، تو اس میں کوئی اس طرح کی فکر کی بات نہیں، میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں کہ نام فرق ہو جانے سے کچھ ایسا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں دو چار اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں کہ ایک یہ بھی نام ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے آپ یاد رکھیں 7 نام ہیں، تو اب سورہ فاتحہ تو نہیں بدل گئی نا، ٹھیک ہے، نمبر اس کا وہی ہے کہ وہ پہلی سورت ہے قرآن حکیم کی، اور اسی طرح سے یہ مطففین جو ہے یہ وہ ہے 83 ہے اس کا نمبر 83، ٹھیک ہے جی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈنڈی مارتے ہیں نا، کسی بھی چیز میں جو ڈنڈی مارتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اس کو ناپ تول میں کمی کہتے ہیں، لیکن میں تو اس کو ایکسپینڈ کر کے کہتی ہوں کہ ہر چیز کے بیلنس میں ڈنڈی مارنا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال آپ ناپ تول میں ناپنے والے، میئر کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو میئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو میٹر کے ساتھ میئر کرتے ہیں، اور جو وے کرتے ہیں وہ کلوز میں وے کرتے ہیں، اور وہ جو اور میئر کرتے ہیں، یہ لیکوڈس کو میئر کرتے ہیں، یہ لیٹرز میں میئر کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہمارے زمانے میں سیر اور من اور سیر اور چھٹانک اور پاؤ اور فلان ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں، یہ ان بچوں کے زمانے میں، بلکہ ہمارے ہی آخری زمانہ جو تھا، یعنی ہماری اسٹڈیز کا، تب تک وہ آگے ہوئے تھے، یہ جو ہے میٹر اور یہ سارا کچھ انٹروڈکشن ہو گئی تھی ہماری بھی، یعنی میٹرک تک آتے آتے یہ ہو گئی تھی ہماری انٹروڈکشن اس کے ساتھ، لیکن بہرحال ہمارے بچپن سے ہمیں وہ ہوتا تھا۔ تو جو ناپنے والے، میئر کر کے دینے والے ہیں، اور جو وے کر کے دینے والے ہیں، اس کے اندر وے کر کے دینے والے اور میئر کر کے دینے والے جو ہیں، اگر وہ کوئی کمی بیشی کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ ویل، تباہی، یا تو وہ جہنم کی ایک ویلی ہے، اور یا تو پھر تباہی ہے، دونوں مطلب ہیں اس کے۔ ان کے لیے تباہی ہے، کن کے لیے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں کوئی چیز، وے کر کے لیتے ہیں تو پھر تو پوری لیتے ہیں، یا جو اگر میئر کر کے لینی ہوتی ہے کسی سے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک میئر کرو اور ٹھیک وے کرو، جب خود سے لینی ہوتی ہے کسی سے تو یہ کہتے ہیں وَإِذَا قَالُوا أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دوسرے کو کسی کو دینے لگتے ہیں، یا اس کو ویٹ کرنے لگتے ہیں، یا اس کو میئر کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہم اس کا نقصان کرتے ہیں بیچ میں سے، یعنی اس کو ڈنڈی مار دیتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا یہ جو ہیں انہوں نے یہ لگایا ہوا ہے تخمینہ، یہ ظن ہے ان کا، یہ گمان ہے ان کا کہ وہ واپس اللہ نے انہیں نہیں بلانا حساب کتاب کے لیے، یہ لگایا ہوا ہے انہوں نے تخمینہ۔ یہ یوم نظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث کرنا ہے، ریسلیکٹ کرنا ہے، ریزریکٹ یا ریسلیکٹ جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں وہ کرنا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن یہ انسان جو ہیں وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، پکی بات ہے، کلا ہرگز نہیں، یعنی کہ اگر یہ کوئی الٹے پلٹے سوچ سمجھ رکھتے ہیں تو وہ ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، تو جو ہے وہ جو فجار، جو غلط کار لوگ ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، ان کے جو ان کی کتاب جو ہوگی وہ سجین میں ہوگی۔ اب یہ سجن کہتے ہیں اس کو جیل کو، یہ پریزن کو، اور جو ہے وہ سجین کتاب کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں سجین میں لکھی ہوئی ہوگی، وما ادراک ما سجین، اور تم کیا سمجھو کہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، رقم کی ہوئی کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے اس دن بہت ہی خرابی ہے، بربادی ہے ان کی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو
اس آخری بدلے والے دن کو جو تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو جھٹلا سکتا ہی نہیں ہے کوئی سوائے اس کے کہ وہ حد سے نکل جانے والا ہو اور وہ گناہ گار. اس کے علاوہ اس کو جھٹلا نہیں کوئی سکتا. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس بندے کے اوپر جو معتد نسیم ہے اور جو گناہ گار بھی ہے اور جو حد سے نکلنے والا ہے، جب اس کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں سنا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو. کلا بل، ہرگز نہیں ہے ایسی بات، بلکہ ہوا کیا ہے، رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو جو کرتوت وہ کرتے رہے ہیں نا، ان کا زنگ ان کے دلوں کے اوپر بیٹھ گیا، ان کا زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں کے اوپر. ایسی بات نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کے دلوں پہ ان کے کرتوتوں کا زنگ چڑھ گیا. وہ آپ کو میں نے ایک دفعہ مثال بتائی تھی نا کہ بچوں کو بتانے کے لیے میں نے کہ ایک مرر لے کے آؤ، سارے بچوں کو کہا میں نے کہ کل ایک مرر لے کے آئیں اور ایک مارکر لے کے آئیں جو کہ رب کیا جا سکتا ہو. تو لے کے آئے، میں نے کہا اب اس کے اوپر ڈاٹس لگانی شروع کریں. انہوں نے ڈاٹس لگانی شروع کی، میں نے کہا اب انہیں رب کریں، رب ہو گئی. پھر میں نے کہا پھر لگانی شروع، اس طرح سے لگاتے لگاتے ساری وہ بلیک ہو گیا بالکل مرر ان کا. تو میں نے کہا اب اس کے اندر اپنا دیکھیں ریفلیکشن آ رہی ہے کوئی؟ میں نے کہا نہیں، اب تو نہیں آ رہی. میں نے کہا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پہ ان کے کرتوتوں کا زنگ بیٹھ گیا ہے. اب اللہ کیا کرے، اس مرر کو اٹھا کے تو اس نے تباہی کرنا ہے نا، اس کے اوپر پھر مور ہی لگانی ہے نا، اس کو کنڈم مار میں پھینکنا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ بل ہرگز، کلا بل ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ ہوا کیا ہے، ان کے دلوں کے اوپر ان کے کرتوتوں کا زنگ بیٹھ گیا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یقیناً وہ اپنے رب سے اس دن ان کو اللہ تعالیٰ نظر ہی نہیں آئے گا، نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ نظر کرم کرے گا، نہ ہی ان سے کلام کرے گا، اس سے ان کا پردے میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جہیم کے اندر پڑ جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے رہتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور ہرگز نہیں ایسا ہوگا کہ یہ بات نہ ہو کہ یقیناً جو ابرار ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کی جو کتاب ہوگی وہ علیین میں ہوگی. اب وما ادراک ما علیون، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ علیون کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن کیونکہ وہ اچھے انسانوں کی لکھی ہوئی، نیکوکار لوگوں کے اعمال کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس لیے وہ بلندی کے مقام پہ ہوگی، علیون میں ہوگی، لکھی ہوئی کتاب ہے وہ بھی. یشہدہ المقربون، تو اس کی شہادت دے رہے ہوں گے جو اللہ کے مقرب ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم، تو یقین کر لو کہ جو اچھے لوگ، ابرار جو لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیے لگا کے اور دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں سے ہی ان کی جو نعمتوں کی تازگی ہے وہ تم ان کے چہروں سے ہی نظر آ رہی ہوگی، پہچان لو گے تم انہیں. یسقون من رحیق مختوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی پوری نقشہ اب اس کا کھینچ رہا ہے اپنے جو اچھے لوگوں کا انجام ہوگا اس کا. یسقون من رحیق مختوم، اللہ ہمیں نصیب کر دے، اللہ ہمیں نصیب کر دے. یسقون من رحیق مختوم، وہ ان کو پلایا جائے گا ایک نیکٹر جو کہ سیلڈ ہوگا. ایسا ان کو نیکٹر کوئی پلایا جائے گا کہ جو کہ سیلڈ ہوگا. آج کل برانڈیڈ بڑا، آپ کو شرٹس بھی برانڈیڈ ہونی چاہیے، تو جوتے بھی برانڈیڈ، تو پتلونا بھی برانڈیڈ، ہر شے ہی برانڈیڈ ہونی. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر برانڈیڈ ہی تمہیں پلایا جائے گا. ایسا کوئی نیکٹر پلایا جائے گا جو برانڈیڈ ہوگا، جو سیلڈ ہوئے گا. ختامہ مسک، اس کے اوپر جو وہ سیل لگی ہوئی ہوگی وہ مسک کی لگی ہوئی ہوگی. مسک ایک پرفیوم ہوتا ہے، بڑی اچھی اس کی خوشبو ہوتی ہے، تو اس کو یعنی کہ اس کا برانڈ جو ہوگا وہ مسک ہوگا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ جو شکینیاں کرتے رہتے ہو نا، یہ
یہ آپ سے نہیں کہہ رہی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان جو یہ شوقینیاں کرتا رہتا ہے، بڑا سارا گھر ہو، کسی بڑی کمپنی، ریناؤنڈ کمپنی سے بنوایا گیا ہو، بڑی اس کے اندر جی برانڈڈ، فورن برانڈڈ اس کے اندر فکسچرز ہوں، تو یہ سارا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ جو میں اوپر باتیں کہہ رہا ہوں نا، ان کے لیے جو یہ شوقینیاں کرنے والے ہیں، ان کو ان چیزوں کی شوقینیاں کرنی چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان الذین اجرموا، نہیں، ہاں، ومزاجہ من تسنیم، اس کی جو وہ یعنی اس کا جو وہ ہوگا نا ذائقہ، یعنی اس کا مزاج جو ہوگا وہ تسنیم والا ہوگا۔ تسنیم کا مطلب بلندی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بلندی میں کوئی چشمہ عین یشرب بہ المقربون، تو وہ کوئی ایسا چشمہ ہوگا جو بلندی کے اوپر ہوگا اور جس میں سے اللہ کے مقرب پیتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے جو قریب رہنے والے ہیں وہ اس میں سے پیتے ہوں گے، اس کے اندر یعنی مزاج اس کا جو ہوگا نا وہ ہوگا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً جو لوگ جرم کرتے رہے اور وہ ان میں سے تھے، وہ ان سے مومن لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ٹھٹھا مذاق ہی کرتے رہے، ان کو بلی کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے آنکھ مار کے بات کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ وہ بیٹھے ہوئے اس طرح کے، تو اور کیا کہتے تھے؟ نہیں ابھی یہاں پہ نہیں ہے، وہ کہیں اور ہوگا یا میں پھر بتاؤں گی۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور اپنے گھر والوں کے پاس جب جاتے تھے، یہاں مسلمانوں کے اوپر تو آنکھیں مارتے تھے، ان کو باتیں بناتے تھے، ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، ان کو ریڈیکیول کرتے تھے، تو لیکن اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تھے تو بڑے خوش ہو کے جاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ مومنوں کو دیکھتے تھے تو الٹا ان کو کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، گمراہ یہ ہو گئے ہیں، انہیں کہتے تھے۔ وَإِذَا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ان کو ان کے اوپر محافظ بنا کے تو نہیں بھیجا گیا تھا، ان مسلمانوں کے اوپر ان کافروں کو محافظ بنا کے تو نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے بھیجا گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو پھر ایک دن آئے گا کہ جس دن ایمان والے جو ہیں وہ ان کفار کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، ان کا ٹھٹھا اڑا رہے ہوں گے، ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ کیسے؟ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر تکیے لگا کے اور وہ انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو کیا پھر کفار کو وہی بدلہ مل گیا ہے نا، ثواب مل گیا، ثواب مل گیا، ہر وقت ہم کہتے ہیں نا یہ وہی لفظ ہے ثواب، صوبہ، کیا اصل میں ہوتا ہے کپڑا پہننا، کپڑے پہن، سیاب، کپڑے پہننا، یعنی ان کو کیا وہ بدلہ مل گیا ہے، یعنی وہ ان کو وہ لباس پہنا دیا گیا جس کے وہ حقیقت میں حقدار تھے، ہے نا۔ تو ہل صبح بل کفارو، کیا کافروں کو وہ بدلہ دے دیا گیا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ یہ ہو گئی جی ہماری سورہ مطففین ختم۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہاں اور اس میں ایک میں نے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، بخاری کی حدیث ہے 4938 کہ یہ اس دن یہ جو اللہ تعالیٰ حالات بتا رہا ہوتا ہے نا یہ قیامت والے، تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے پسینے میں ڈوبے فکر کی وجہ سے، جیسے ایک دم کوئی افتاد پڑے یا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ کی خبر ملے یا کچھ، تو ایک دم بندے کو پسینہ چڑھ جاتا ہے، تو وہ یہ اتنا خوفناک دن ہوگا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمٹ جو بتائی کہ وہ کچھ لوگ آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سمجھ آئی؟ تو یہ جو ہیں یہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن یہ اپنے اندر میننگ کے جہان ان کے اندر کٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب ہم پڑھتے ہیں جی سورہ انشقاق، ٹھیک ہے۔ سورہ انشقاق 84 سورت ہے، اور یہ بھی اس کے اندر بھی 25 آیتیں ہیں، لیکن ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی، اس لیے اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔
ردم نظر آتا ہے نا آپ کو اس طرح. میں تو خود بہت ہی، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے پڑھنا اتنا اچھا نہیں آتا. جب آسمان کی وہی اذا، اس ٹائم کو یاد رکھنا، کو دھیان میں رکھنا کہ جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے، اور اذنت لربھا وحقت، اور اللہ نے اس کو حکم ہی یہی دیا وہ ہوگا، اس نے اپنے اس کے رب نے اسے پرمیشن دی ہوئی ہوگی، وہ حقت، اور اس نے صحیح حق کہا ہوا ہوگا اس کو، اور اس نے حق کو مانا ہوا ہوگا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین جو ہے اس کو پوری طرح سے بچھا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہوگا، وہ خالی کر دے گی، ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک دے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس کو بھی اس کے رب نے پرمیشن دی ہوگی اس بات کی، اور وہ سچا کام کر رہی ہوگی جو اللہ نے حکم دیا ہوا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان یقین کر لے کہ تو اپنے رب کی طرف قادح، کوشش کر کر کے تو اس کی طرف بڑھتا رہتا ہے نا، قدم بقدم، تو قدم بقدم اس کی طرف تو بڑھتا رہتا ہے نا اپنے رب کی طرف، تو فملاقیہ، اس کو مل جائے گا، ملاقات تیری ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی تیری اس سے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، تو جس کے ہاتھ میں اس کی کتاب، اس کا اعمال نامہ لکھا ہوا اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا، تو اس کا جو حساب ہوگا وہ بڑا آسان حساب ہوگا. وَيَنْقَلِبُ فِی أَہْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل و عیال میں لوٹے گا بڑا خوش. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، تو جس کو اس کی کا لکھا ہوا اعمال نامہ کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دی گئی. فسوف یدعو ثبورا، تو پھر وہ پکارے گا بہت سی موتوں کو. ویصلی سعیرا، اور اس کو ڈال دیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا، اس کا دنیا میں بیہیویئر کیا ہوتا تھا، وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا مست خوش رہتا تھا. انہ ظن ان لن یحورا، اور وہ خیال یہ کرتا تھا، اس کا گمان یہ تھا، ظن اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ واپس اس نے نہیں جانا. بلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. فلا اقسم بالشفق، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ قسم کھا رہا ہے شفق کی، جب وہ جو ہورائزن کے اوپر وہ جو ریڈنیس اور یلو اس طرح کی کلر ہو جاتا ہے، اس کو شفق کہتے ہیں. واللیل وما وسق، اور رات کی قسم ہے جب کہ وہ اندھیری ہو جائے، اندھیری رات ہو جائے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم ہے جب وہ پورا گول ہو جائے، بدر بن جائے، کامل ہو جائے. لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم ضرور چڑھو گے، ایک گریڈ کے بعد دوسرے گریڈ میں تم ضرور جاؤ گے. یہ پیچھے بھی کہا نا کہ قدحن یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تم اگر کوشش کرو گے تو وہ تم پھر اس سے ملاقات تمہاری ہو جائے گی. اور یہاں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے، قسمیں کھا کے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم طبق عن طبق، اب ایک گریڈ کے بعد دوسرے گریڈ میں تم انشاءاللہ اوپر چڑھتے رہو گے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا مسئلہ ہے انہیں کہ یہ کیوں نہیں مانتے ان باتوں کو. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ کیوں سجدہ نہیں کرتے. یہ سجدے کی آیت ہے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو کافر ہیں وہ انکار ہی کرتے رہتے ہیں، تکذیب کرتے رہتے ہیں چیزوں کی. واللہ اعلم بما یوعون، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، تو پھر ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، تو مگر سوائے ان کے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں اور اپنے اعمال کو صالح کرتے رہتے ہیں، ان کو محنت کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا، ایسا اجر ہوگا جو کبھی بھی ختم نہ ہو.
کٹ نہ ہو سکے جیسے کبھی. تو یہ ہماری ہو گئی جی سورہ انشقاق ختم ہو گئی. اس کی تھی 25 آیات. اب ہم نیکسٹ کر رہے ہیں سورہ بروج. ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے اور یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. یہاں تک ریدم ایک چل رہا تھا, اس لیے میں نے ساری آیات کو 7 آیات ہیں کہ میں نے پڑھ دی شروع کی. بات اب شروع کرتے ہیں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ تو نہیں میں کہتی, بہرحال جو سمجھ آنے والی, ہمیں جو سمجھ آئے گی بات وہ میں کرتی ہوں. والسماء ذات البروج, اور اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھا رہا ہے جس کے اندر بروج ہیں. آپ کو بروج کا پہلے بھی بتا دیا, وہ کانسٹیلیشنز وغیرہ. والیوم الموعود, اور وعدہ جس دن کا ہو چکا ہوا ہے اس کی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں. وشاہد ومشہود, اور جو اس دن گواہیاں دیں گے اور جن کی گواہیاں دی جائیں گی ان کی بھی میں قسم کھاتا ہوں. قتل اصحاب الاخدود, وہ اخدود والے جو تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا, ہلاک کر دیا گیا ان کو. وہ جو ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو, النار ذات الوقود, کہ وہ جو آگ تھی جس کے اندر کے خوب ایندھن پڑا ہوا تھا. اذ ہم علیہا قعود, وہ جو اس کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور جو پھر ان مومنوں کو دیکھ رہے تھے, یعنی کہ وٹنس بن رہے تھے کہ یہ ہم ان کے ساتھ کیا کرنے لگے. اچھا, اب وہ ہے کیا تھا, وہ بات کیا تھی, یہ ساری بات ہے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, کس چیز کا انتقام لے رہے تھے ان سے؟ صرف اس چیز کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ جو عزیز ہے اور جو حمید ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم اس کی مانتے ہیں. یہ کوئی عیسائیوں کا کہتے ہیں, اس کی مطلب ہسٹری میں تو نہیں مجھے پتا, بلکہ ہسٹوریکلی یہ کچھ پتا ہے کہ وہ تھے کچھ عیسائی تھے اپنے زمانے میں جو اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی مانتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو وہ تھی گورننگ اتھارٹیز تھی نا اس ملک کی, انہوں نے کہا کہ تم باز نہیں اگر آؤ گے نا تو تم ادھر پہلے گڑھے کھودو. انہوں نے گڑھے کھود دیے. انہوں نے کہا لکڑیاں لاؤ اس کے اندر ڈالو, لکڑیاں لائے اس کے اندر ڈالی. ان کو کہو آگ لگاؤ, آگ لگا دی انہوں نے. اب وہ کہو کناروں پہ بیٹھ جاؤ, بیچارے وہ کناروں پہ بھی بیٹھ کے تو کہتے ہیں اب اس میں چھلانگے مار. ان کو بیچاروں کو سب کو جلا دیا, کہ ورنہ تو کس بات کے لیے کہ وما نقم, انہوں نے ان سے انتقام جو لیا کس لیے, سوائے اس کے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے جو عزیز ہے اور حمید ہے. اس بات کا ان سے انتقام لیا. بڑا بڑا ظلم انسانوں نے کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں قتلا, وہ برباد ہو جائیں جنہوں نے اس طرح سے کیا. خندقوں والوں نے جو کیا, یعنی اخدود جو انہوں نے خندقیں پہلے کھدوائیں اور پھر اس میں ڈالا. اور الذی لہ ملک السماوات والارض, اللہ کون سا, عزیز الحمید اللہ, جس کے لیے کہ ہے آسمانوں اور زمین کی ساری ڈومین. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اب ذرا مجھے بتاؤ, میں صبح کو سن رہی تھی کہ وہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو پیلسٹائن کا خیر نام نہیں لیتے, پر یہ جو فلانی جگہ پہ جو انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس زمانے میں ویتنام کی بات ہوتی ہے. ویتنام میں جو بچے اس طرح سے مر رہے ہیں, یہ جو وہاں پہ تباہیاں مچا رہی ہیں, تو اگر اللہ ہوتا تو آ کے وہ ان کو روکتا نا. اللہ کوئی نہیں ہے, اس لیے وہ روکتا بھی نہیں ہے کسی کو, ظالم کو. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے اوپر صرف دیکھ نہیں رہا تھا, اس کو وٹنس کر رہا تھا. اور وٹنس کس لیے کر رہا تھا؟ کتابوں میں لکھنے کے لیے, اور لکھ کے اپنی گواہی اوپر لگانے کے لیے کہ میں وٹنس ہوں, اور پھر انہیں آگ میں جھونکنے کے لیے. ٹھیک بات یہ ہے میرے بچوں, یہ بڑی جگہ پہ بڑے بچوں کو مجھے یہ سمجھانا پڑا ہے کہ میرے بچوں یہ جو کوئی تکلیف ہے, اب یہ بیچارے ان کا کیا قصور تھا, ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قصور صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. اب
اللہ کو ماننے کے لیے بہت کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے جو لوگ دوسروں کو پسند نہیں ہوتا، تو وہ پھر آپ کے ساتھ ظلم کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی ناانصافی کی روش آپ سے اختیار کرتے ہیں. وہ آپ کو مطلب کہ بے وجہ سے آپ کے اوپر قصور لاتے ہیں، بے وجہ سے بہتان تراشیاں کرتے ہیں، بے وجہ سے جو ان کے سے ہو سکتا ہے وہ آپ کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ آپ کا خیال ہے وہ دیکھ ہی صرف نہیں رہا ہوتا، وہ گواہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اس کے باوجود وہ کیوں نہیں روکتا ان کو؟ وہ میرے بچوں اس لیے نہیں روکتا کہ اس نے ظالم کو پکڑنا ہے، ظالم کی رسی وہ دراز کر دیتا ہے کہ یہ کر لے جتنا اس نے ظلم کرنا ہے، اور ایک مظلوم وہ بندے کو مطلب بنا رہنے دیتا ہے، ایک بندے کو مظلوم بنا رہنے دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس پہ ظلم کرتا رہتا ہے، اس کی رسی ظالم کی اللہ دراز کرتا رہتا ہے کہ میں اس کو پھر ایک بار ایسے کھینچوں گا کہ پھر یہ ہل نہیں سکے گا، پھر یہ جہنم کے اندر ہی میں اس کو پھر پھینکوں گا اور میں اس کو سخت قسم کی سزا دوں گا. اور وہ جو جس کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے مظلوم، وہ اس کو اس لیے نہیں بچاتا کہ وہ ایک ظالم کو ایک مظلوم چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو مظلوم بناتا ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے نا، اس کی دعا کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہیں ہوتا اس دعا کو روکنے والا. اگر وہ یہ سمجھ لے، اگر انسان یہ سمجھ لے جس پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، اگر وہ انسان یہ سمجھ لے کہ میرے اور اب میرے رب کے درمیان میں کوئی نہیں حائل ہو سکتا، میری دعا وہ سنے گا. اپنے اعمال کو درست رکھے، ظاہر یہ تو پہلی شرط ہے. لیکن یہ کہ مجھے مظلوم بنایا تھا، میں جو مرضی الٹے کام کروں لیکن اللہ میری دعا بھی سنے، یہ نہیں ہوتا نا. یہ تو لاز کے خلاف بات ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مان کے، اس کے اوپر ڈپینڈ کر کے، جب وہ مظلوم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. اور دوسری بات جو بہت ہی تسلی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو مظلوم بننے دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی ظلم کسی کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ظلم کرتے رہیں اس کے اوپر، اور وہ مظلوم بنا رہتا ہے وہ بندہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ میری پلاننگ کی وجہ سے مظلوم بنا ہوا ہے نا یہ بندہ، یہ اے ہے یہ بی ہے، یہ ظالم ہے یہ مظلوم ہے، یہ اس کے اوپر ظلم کرتا رہ رہا ہے اور یہ مظلوم بنا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری اجازت کے بغیر تو نہ یہ ظلم کر سکتا ہے نہ یہ مظلوم بن سکتا ہے. تو اٹس مائی، کوئی میری پلاننگ تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے ظالم بننے دیا اور اسے مظلوم بننے دیا. اب یہ بات ہے کہ اگر یہ میری پلاننگ کی وجہ سے مظلوم بنا ہے تو اس کی کمپنسیشن اتنی بڑی ہوگی کہ یہ کہے گا کہ اللہ جی یہ اتنا بڑا اجر آپ مجھے کس لیے دے رہے ہیں قیامت والے دن؟ تو وہ کہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا یہ جو فلاں تیرے پہ ظلم ہو رہا تھا نا، میں نے تجھے مظلوم بننے دیا تھا اور تجھے بچایا نہیں تھا اس وقت، کیونکہ میں نے تو ظالم کو پوچھتا کرنا تھا نا، تو تجھے میں نے بچایا نہیں تھا نا، اس وجہ سے میں تیرے کو یہ اجر دے رہا ہوں. تو وہ بندہ کہتا ہے اتنے چھوٹے سے ظلم کا اتنا بڑا تو مجھے ریوارڈ دے رہا ہے، تو اللہ جی پھر تو بے شک تو میرا دنیا میں قیمہ بنا دیتا. اصل تو لائف یہ ہے، اگر مجھے اس میں اتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے تو واٹ ایلس آئی وانٹ، پھر مجھے چاہیے کیا؟ ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم. کتنی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اصل کامیابی اس لائف کی کامیابی ہے. یہاں اگر آپ کو کوئی ظالم آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نہیں، آپ بچ سکتے اس کے ظلم سے، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ ظالم کو پوری طرح پکڑے اور مظلوم کے لیے اپنے ریوارڈز اس مظلوم کے لیے اکٹھے کر کے رکھے، اس کی جو ریئل لائف ہے اس کے لیے. تو پھر اس میں تو ونر کون ہو گیا؟ ونر تو مظلوم ہو گیا. ظالم نے تو اس دنیا میں کوئی اپنا فائدہ حاصل کر لیا نا. ان کو پکڑ کے بیچاروں کو پہلے ان سے خندقیں کھدوائیں، پھر ان سے ایندھن ڈلوایا، بیچ میں لکڑیاں ڈلوائیں، پھر ان سے آگ جلوائی، پھر انہیں کناروں پہ بٹھا کے دکھایا کہ یہ آگ ہے جو جل رہی ہے نا، اس میں تمہیں ڈالیں گے اگر تم نہیں اپنی بات سے باز آ جاؤ.
تو وہ انہوں نے کہا جی ڈال دیں آپ ہمیں، ہم نے تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے، پھر ٹھیک ہے لیٹ اس گیٹ، ہمارا ریوارڈ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ وہ انہوں نے چھلانگیں مار دی بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں اب یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ مطلب ان کو بیچاروں کو کس لیے وہ چھلانگیں آگ کے اندر مروا رہے تھے؟ کہ صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور ہم اس کو وہ عزیز ہے اور وہ حمید ہے، ہم تو اسی کی تعریف کریں گے، اسی کو مانیں گے۔ تو یہ اس حد تک کا ظلم ہو گیا یعنی، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو کیا کرے گا، ان الذین فتنوا، اب سنیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یقین کر لو کہ جنہوں نے مومنوں کو اور مومنات کو، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، ان کو فیمیلز ہوں یا میلز ہوں، ان کو جنہوں نے مصیبت میں ڈالا، فتنے میں مبتلا، فتنے میں مبتلا کیا، ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو تکلیفیں دی، اور انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی ان سے، پھر ثم لم یتوبوا، ان سے معافی بھی نہیں مظلوموں سے مانگی کہ بھئی ہم نے تمہارے حق میں اتنا بڑا ظلم کر دیا تھا، اب ہمیں معاف کر دو، شاید وہ معاف کرتے تو اللہ بھی معاف کر دیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے جنہوں نے معافی نہیں، ان کا کیا ہوگا، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اور جلنے کا عذاب انہیں ملے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، جو میں آپ کو پیچھے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یقین کر لو کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ذالک الفوز، یہ ہے سب سے بڑی فوز، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقین کر لو تمہارے رب کی جو پکڑ ہے نا وہ سخت بڑی ہے۔ پھر جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ وہ اس کو ظلم کرنے دیتا ہے تاکہ وہ پھر جو اس کی پکڑ ہو وہ ایسی سخت ہو اور ایسی مضبوط ہو کہ وہ کہیں بچ کے نکل نہ سکے، اس لیے وہ ظالم کو لیٹ کر دیتا ہے کہ کر لے ظلم جو تم نے کرنا ہے، پھر میں اس مظلوم کی سائڈ پہ ہو جاؤں گا اور تیرا بیڑا غرق پھر ہوگا، اچھی طرح سے جہنم میں جائے گا۔ پھر ان بطش ربک انہ ہوا یبدئ و یعید، یقیناً وہی ہے جو جس نے ابتدا کی تھی، یبدئ جس نے انسانوں کی ابتدا کی تھی، اور وہی ہے جو بار بار ان کو پیدا کرتا رہتا ہے یا دوبارہ بھی ان کو پیدا کرے گا، یعید۔ وہو الغفور الودود، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور وہ بہت ہی پیار کرنے والا ہے انسانوں کو، ذو العرش المجید، اور وہ عرش مجید کا عزت والے عرش کا مالک ہے، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا میرے بچوں کہ اگر وہ ہی لیٹ دا ظالم ٹو پریکٹس ظلم، تو وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ کر سکے، وہ کرواتا اس لیے ہے تاکہ پھر اس کو اچھی طرح پکڑ لے اور اس دوسرے کو مظلوم کے ساتھ ہو جائے اور پھر اس کو ریوارڈ دے پوری طرح سے۔ حل اتاک حدیث الجنود، ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے نا یہ باتیں، مسئلہ ہمارا یہ، ہم چھوٹی سی بات کے اوپر وہی کہنے لگ جاتے ہیں اللہ کتنے کے آسان کیوں نہیں پھڑیا، ہائے ہماری مدد کیوں نہیں کی۔ کرتا ہے جس طرح کی مدد کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں ان لشکروں کی خبر ملی ہے، فرعون و ثمود، جو فرعون کے تھے اور سمود کے تھے، بڑے بڑے لشکر، انہوں نے سمجھ رہے تھے کہ ہماری فوجیں بڑی مضبوط ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، مگر ہوا کیا کہ جنہوں نے انکار کی روش اپنائی ہوئی تھی وہ تکذیب میں ہی پھنسے رہے، وہ انکار کی اس کی تکذیب کا مطلب جھٹلاتے رہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا احاطہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہوا ہے، بچ کے نکل کے جا نہیں سکیں گے وہ کہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ جو ہے یہ قرآن مجید ہے، بڑی عزت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ میں حفاظت سے رکھا بھی ہوا ہے۔ تو یہ ہو گئی جی ہماری سورہ بروج ختم ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے۔
تو اس میں سمجھ میں آئی ہے بات، یہ جو ظالم اور مظلوم والی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو کبھی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی کا ہو جائے تو اس میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کدھر گیا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اللہ کدھر تھا اس وقت، اس نے کیوں نہیں مجھے بچایا۔ ایسا نہیں میرے بچوں کہنا۔ یہ جو سورہ بروج ہے اس کو یاد رکھنا ہے میری بہنوں، بیٹیوں، بچوں، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہم نے کہنا کہ اللہ کدھر گیا تھا، اللہ ہے ہی نہیں ہے، اگر ہوتا تو مجھے بچاتا نا۔ یہ ان کا شیوا ہے، یہ ان کا کام ہے جن کے اندر صبر اور حوصلہ نہیں ہے۔ صبر کریں تو یہ تو بہت بڑے درجے کی بات ہے، یہ بہت بڑے درجوں کی بات ہے۔ اب وہ ان کی جو اگر تو زبان سے کوئی ظلم کر رہا ہے تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ سنے ہی نہ بندہ، سنے ہی نہ، اور سنے بھی تو 10 نکال جسے کہنے ایک کان سے سنے دوسرے سے۔ ہاں اگر کوئی اور طرح کا کسی بھی طرح کا ظلم کر رہا ہے تو جتنا اگر بچ سکتے ہیں اس سے بچیں، لیکن اگر آپ کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ نہیں بچ سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الزام نہ دیں کہ اس نے کیوں نہیں بچایا، اگر ہوتا تو یہ کیوں ہونے دیتا۔ اب ہم کہیں کہ جی کشمیر میں یا ادھر پیلسٹائن میں جو یہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے، تو اللہ کدھر ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ دیکھ لیں، اللہ کہتا ہے میں شاہد ہوں، میں شہید ہوں، میں وٹنس کر رہا ہوں ہر چیز کو، ہر چیز کو۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو ایک جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، ایک جو ہوتا ہے انسانوں کے ظلم ہوتے ہیں جو کہ وہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مکس ہو کے پھر ہوتی ہیں۔ تو اس سے وہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہی کوئی نہیں، اللہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آسان بات تو نہیں ہے تو بڑا مشکل، ظلم کو سہنا بڑا مشکل ہے۔ تو شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے کہ دیکھو ہوتا نا اگر تمہارا اللہ تو تمہیں بچاتا نا، فوراً شیطان پہنچ جاتا ہے اس جگہ پہ اور آ کے اس طاقی پٹی پر ہمیں۔ جو انسان بیچارہ ظلوماً جہولہ ہے، خود بھی اور جاہل بھی ہے اور کمزور، ضعیفہ کمزور بھی ہے، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو جو اس کی داؤ سے، اس کی چالوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے کہ جو اس کی چالوں سے، اس کے داؤ سے بچ سکتے ہیں۔ آمین۔